سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم پیر طریقت اگر حضرت صوفی محمد اجمل امین بخش سبحان اللہ. دعوت تمہاریہ اور نسبت قادریت سے بھی فیضیاب ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ سید اللہ شاہ صاحب تشریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ یہ محبت نقش بند کے سلسلے میں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. مجھے جو سمجھ لگی نقش بند کیا ہے اور نقش بندی کون ہوتا ہے. سبحان اللہ. نقش بندی وہ ہوتا ہے جب یار کا نقش آنکھوں میں آ جائے تو ہر طرف سے آنکھیں بند ہو جائیں. سبحان اللہ. جب یار کا نقش آنکھوں میں آ جائے پھر آنکھیں بند ہو جائیں تو نقش آنکھوں میں بند ہو جائے. وہ کیا کسی نے خوب شیر کہا ہے: عجب چلتے ہیں دیوان غان عشق، عجب چال چلتے ہیں دیوان غان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار. سبحان اللہ. یہ تڑپنا ہے، یہ دھڑکنا ہے اور ذکر الہی کی ضربوں سے اپنے آپ کو منور کرنا ہے. یہ بھی اصل قرآن کی حقیقت کا ایک فیض ہے اگر اس کو اس طرح تعریف کیا ہے. اپنے آپ کو تعریف اس کیفیت میں ڈوبا جائے. قرآن کہتا ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. میں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی ہوں تو اسے یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی ہوں تو اسے یاد کرتے ہیں. جب کیفیت برفتگی میں اس کے ذکر کی حلاوت میں، مٹھاس میں، شیرینی میں، مستی میں گم ہو جائیں تو پہلوؤں پر بھی اپنے رب کے ذکر کو جاری رکھتے ہیں. تو یہ کیفیت محبت و عشق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے میں نے دو مقامات سے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب ہم یہاں پر کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، پھر وقت نہیں ہے اس کے لیے میرے پاس. بس اتنا کہوں گا کہ ایک خوبصورت کافی تزکیے کے بعد یہاں پہنچا. سبحان اللہ. یہ بات ایسے کریں تو یہ اللہ رسول کا کرم کہ اس میں بہتری ہوگی. رب کچھ دینا چاہتا ہوگا جو رات کو اور گزار کر کہا کہ آ جاؤں تو پھر بات کریں. سبحان اللہ. عرض کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا: الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ. اچھا اس طرح کرے سمجھ والے بھائی جو ہاں بیٹھے ہیں اگر میرے سامنے ہوں تو آپ اس کے ایفیکٹس بند کر دیں. مائک گین بڑھا دیں، مائک گین، اور آواز کھول دیں. مائک گین بڑھا دیں، آواز صاف، ایفیکٹس بند کر دیں، بس آواز صاف آئے. تو عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان بے شک. اللہ رب العزت کا طریقہ مقدسہ ہے کہ اللہ رب العزت
لفظوں کے پابندی کے ساتھ بات کرنے کا پابند نہیں ہے، اپنی بات کو توجہ کروانے کے لیے لفظوں کا سہارا لینے کا پابند نہیں ہے، مگر یہ اس کا کرم، رحمت، نعمت اس کے محبوب کے صدقے کہ وہ اپنی شان کے بجائے ہماری عقلوں کے مطابق کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، دھیان سے بات سنو، کانشیس کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو بات کہنے لگا ہوں کسی بھی شیطان کے وسوسے کو قریب نہیں آنے دینا۔ حروف مشبہ بالفعل آیا، ان، بے شک، شک نہیں کرنا۔ اب آگے کہا اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، ان کی زندگی کا پہلا پتہ یہ ہے کہ ان کا حال کیسا ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کی زندگی میں کیا خاص بات ہوگی۔ فرمایا لا خوف، وہ نہ کبھی جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، ان کا سودا اپنے مالک سے ہو چکا ہے، ان کی جانوں کا سودا رب کے ساتھ ہو گیا۔ لا خوف، خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اور آگے فرمایا ولا هم يحزنون، اور ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ جب زندہ ہوتے ہیں تو تب میرے، تو قبر میں چلے جائے تو میرے نہیں رہتے، جیسا ایک نظریہ کبھی دیا جاتا ہے کہ زندہ کی برکات ہوتی ہیں تو دنیا سے چلا جائے تو پھر برکات کیا رہ گئی، اور اللہ والوں کو پھر بتوں سے ملایا جاتا ہے۔ اور ایسی بات ذہن میں اگر ڈالی جائے، ایک ذہن آ جائے کہ بتوں میں اور قبر والوں میں کیا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہ حیات برزخی میں ہے اور بت حیات برزخی میں نہیں ہے، اور برزخ ایک زندگی ہے، اور اگر زندگی نہ ہوتی تو عذاب قبر نہ ہوتا۔ عذاب قبر زندگی کی علامت ہے، اور یاد رکھیں عذاب قبر جب زندگی کی علامت ہے تو جن پر عذاب نہیں ہو رہا ان پر کیا ہو رہا ہے، ان پر رب کی رحمت برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جس پر عذاب ہو تو وہ زندہ ہے، زندہ ہے تو عذاب ہے، اگر زندگی نہیں تو عذاب کیسا۔ اور زندگی روح و جسم دونوں پر ہو، واپس پلٹایا جاتا ہے تب عذاب ہے، اور اگر وہ زندہ ہی نہیں تو عذاب کیوں ہے، ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اگر اس مردہ کے لیے عذاب ہے، اور آقا نے فرمایا قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حفرت من النار، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں باتوں کو غور کر لیں کہ اگر پردہ کر جائے، خیر والا نہ ہو، مر جائے، تو پھر اس کے لیے جہنم کا گڑھا اور عذاب جسم و روح پر ہے، اور اگر رب والا ہو تو وصال کرتا ہے، وصال ملتا ہے وصل سے، اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو جس کی ملاقات اس سے اور اس کے حبیب سے ہو وہ بھی کبھی مرتا ہے، اس کو تو جنت کا باغ مل گیا، جنتی بھی مرتا ہے۔ تو جنت سے بڑھ کر زندگی کی علامت کیا ہے، اور جنت سے بڑھ کر رحمت کی علامت کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو بتانا چاہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کا مستقبل کیسا ہوگا جو رب والے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، جب ہر کوئی غم زدہ ہوگا۔ اوروں کے لیے یوم حشر 50,000 سال کا ہوگا، مگر رب والوں کی شان کیا ہوگی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نور بین ایدیہم، آقا کے غلاموں کی اور آقا کی باندیوں کی شان یہ ہوگی، نور ان کے آگے آگے نور پذیر ہو کر خود رقصاں ہوگا، سبحان اللہ۔ چل رہا نور ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو ایمان لائے، سارے اعمال کرتے رہے، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جب اجر ختم نہیں ہو سکتا تو اجر والے ختم کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں کے لیے حشر کا دن
ایسے ہی ہوگا جیسے وہ عام دنوں میں 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، سبحان اللہ، کیوں گزار دے گا۔ اب میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ نے یہ بھی بتا دیا حال کیسا ہوگا، یہ بھی بتا دیا مستقبل کیسا ہوگا۔ اب اولیاء کون ہوتے ہیں، بس یہی نکتہ دینا، ولی کیسے ولی بنتا، ولی کا راستہ کیا ہے جو اسے ولایت کے درجے تک پہنچائے، ولی کیسے ولی بنتا ہے۔ اب تھوڑا سا جاگ کے بیٹھنا ہے، میں جانتا ہوں تھکن کے آثار بھی دیکھ رہا ہوں، مگر کچھ بات ایک آدھی صوفیاء کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو میں نے چاہا کہ اس رنگ کی بات ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ولی وہ ہوتا ہے، ولی کے بہت سے معنی، میں نے نقشبند کے یہ شیخ سے یہ تفسیر لیتا ہوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی رحمۃ سبحان اللہ، صاحب تفسیر مظہری، بڑی نفیس تحقیق کی آپ نے ولایت پر۔ اب ولی کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، ہم نے تو ایک ہی معنی عوام الناس نے سنا دوست کا، لیکن اصل میں ایک معنی نہیں ہے۔ ولی کے معنی دوست بھی ہیں، ولی کے معنی محب بھی ہیں جو محبت کرے، ولی کے معنی محبوب بھی ہیں جس سے محبت کی جائے، ولی کے معنی قریب بھی ہیں جو قریب ہو، ولی کے معنی مولا یہیں سے نکلا ہے، ولی کے معنی بادشاہ بھی ہیں، ولی کے معنی چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، یہ سارے ولایت کے معنی ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں۔ اب اس میں سے صرف ایک معنی لیتا ہوں کہ ولی کے معنی قریب ہو گئے، تو کس کے قریب ہوتا ہے ولی؟ رب سے پوچھا مالک تیرا ولی کون ہے؟ فرمایا میں ہر ایک کا ولی ہوں، میں سکھ کا بھی ولی ہوں، اب توجہ سے بات سنیں، میں ہندو کا بھی ولی ہوں، میں یہودی کا بھی ولی ہوں، میں عیسائی کا بھی ولی ہوں، لا مذہب کا بھی ولی ہوں۔ مالک تو ہر ایک کا ولی ہے؟ کہ ولی کا معنی اگر قریب کرتے ہو تو قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو قربت کی پھر 2 قسمیں ہو گئی، رب ہر ایک کا ولی ہے مگر رب کا ولی کون ہے؟ رب تو ہر ایک کا ولی ہوا مگر رب کا ولی کون ہے؟ فرمایا جب رب کے ولی کی بات کرتے ہو تو پھر جسے میں نے اول اپنے قریب رکھا ہے اس کو جانو۔ مالک تیرے قریب کون ہے؟ کہ اس کی قربت کا عالم یہ ہے کہ میں نے اس کی قربت والوں کو کہا ہے النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ مالک اپنی بات کرتا ہے، توجہ سے عقیدے کا نقطہ لے کے جانا ہے، مالک اپنی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے میں ہر ایک کی شارک سے قریب ہوں، محبوب کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ مالک شارک تو ایک صرف آرٹری ہے، ایک رگ ہے جس میں خون بہتا ہے، اور جان یہ اوپر چمڑی ہے، چمڑی کے نیچے ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے ساتھ وریدے ہیں، کیپلریزی ان کو وریدے کا رگیں، اور ان کے اندر ہڈیوں میں گودا ہے، گودے کے اندر جان ہوتی ہے۔ مالک اپنی بات کی تو شارک سے زیادہ قریب، مصطفیٰ کی بات کی تو جان سے زیادہ قریب۔ مالک ماجرا کیا ہے؟ اب عقیدہ سمجھ لو، رب نے کہا اگر شرک سے اپنی شارک کو ذبح کر دو، تو جانور ذبح کرے تو تڑپتا ہے کہ نہیں؟ بولیں تو تڑپنا کس کی علامت ہے؟ کہ ابھی جان باقی ہے۔ ممکن ہے ٹھیک بھی ہو جائے، ممکن ہے ٹھیک بھی ہو جائے، مگر اگر تڑپنا ہی نہ ہو، تڑپنا ہی نہ ہو تو جان ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے۔ تو رب نے کہا شارک سے اپنی شارک ایمان کو تم نے شرک سے ذبح کر دیا، ظلم کیا، زیادتی کی۔ مالک کیا کریں؟ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے
محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. فاستغفر اللہ. اب میں ایک نقطہ اور دے دیتا ہوں اس آیت کی ریفرنس پر. یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو ہم یہ آیت بہت پڑھتے ہیں. یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک سوال پایا جاتا ہے کہ یہ تو صحابہ کے دور کے لیے آیت ہی آیت شاید یہ ایسے ہی ہے. یہ تو صحابہ کے دور کے لیے آیت ہے. آپ اس آیت کو آج کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوٹیشن لگائی گئی کہ صحابہ کے دور کے لیے آئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے آج یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اس آیت کا عمل ہونا ممکن نہیں. یہ منسوخ ہونے کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے تو کوئی اس کی ناسخ بھی ہوگی، جس نے اسے منسوخ کیا ہوگا، اور اس پر کوئی دلیل بھی ہوگی. اس دلیل کے لیے کوئی روایت بھی ہوگی، روایت کے لیے کوئی راوی بھی ہوگا، راوی کے ساتھ کوئی صحابی بھی ہوگا، صحابی کے ساتھ حضور کا فرمان بھی ہوگا. جب یہ چیزیں نہیں ہوں اور اپنے عقیدے کے لیے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ آیت جو ہے یہ صحابہ کے دور کے لیے تھی، تو پھر آج اٹھ کر کوئی کہہ دے نعوذ باللہ من ذالک کہ نماز بھی ان کے لیے آئی تھی، قرآن بھی ان کے لیے آیا تھا، شراب کے احکام بھی ان کے لیے آئے تھے، پردے کے احکام بھی ان کے لیے آئے تھے. اگر ذہن میں یہ سوال ڈال دیا کہ صحابہ کے لیے آئی تھی اور اپنی مرضی سے تعریف مانوی ہو گئی، تو قرآن تو پھر اصل باقی نہ رہا اور اس کی تعلیمات باقی نہ رہی. اور ہمارا یہ عقیدہ کہ قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. ہر آیت میں 3 معجزے ہیں. کیسے؟ نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں. ہر آیت میں 3 معجزے. یہ شان ہے قرآن کی. تو پھر قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا تصور نہیں رہے گا. اب میں واپس پلٹتا ہوں تو سمجھ لگی اس آیت کی جو میں پیش کر رہا ہوں، پیش کریں تو اس کی دلیل ہے. کس امام نے کہا، کس محدث نے کہا، کس درویش نے کہا، کس فقیہ نے کہا. وہ امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، امام مالک کیوں نہ ہو، امام طبری کیوں نہ ہو، امام قرطبی کیوں نہ ہو، امام خازن کیوں نہ ہو، امام بغوی کیوں نہ ہو، عبداللہ ابن عباس کیوں نہ ہو، سیدنا صدیق اکبر کیوں نہ ہو، سیدنا فاروق اعظم کیوں نہ ہو، سیدنا مولا علی اور مشکل کشا کیوں نہ ہو. کس صحابی سے آیا؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نہ ہو، حضرت معاذ بن جبل کیوں نہ ہو. رضوان اللہ اجمعین. میں سب کے نام لیے ہیں اس چنیدہ جن سے بڑھ کر کوئی مصدر علم نہیں ہے. سبحان اللہ. حضور سے مرفوع کے بعد آ گئی ہے. ان سے اٹھ کر آئی آقا نے فرمایا تو ایسے ہی اپنی مرضی کے عقیدے کے لیے نہیں، قرآن کے عقیدے پر چلنا. تو کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. واستغفر لهم الرسول، رسول بھی کہے مالکہ آ گئے ہیں تو خالی بھیج دو. خود ہی کہا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ابھی جب کوئی منگتا تیرے در پر آ جائے تو جھڑکنا نہیں ہے. مالکہ کے خالی چلا جائے. رب نے کہا لَوَجَدُ اللَّهُ. اب اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، وہ رب جو کہیں نہیں ملتا. محبوب تیرے در پر جو گناہگار سیاہکار روسیا آیا، لَوَجَدُ اللَّهُ. اس نے کسی اور کو نہیں، پہلے اللہ کو خود پا لیا، اللہ سے ملاقات کر لی. ان شانوں کے ساتھ توابا رحیما، توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا. توبہ کی خیر اپنی طرف سے دی اور رحمت مصطفیٰ کے صدقے. صحابی تھا، پہلے بت پرست تھے، آقا کی بارگاہ میں آئے اور رب باری تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ایمان لانے کے بعد چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا تو صحابی بنا دیا. کائنات کی سب سے بڑی عبادت
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے سب سے بڑی عبادت حضور کے چہرے کو ایمان کی نظر سے تکنا ہے۔ سیابیت کے درجے پر فائز فرمایا۔ اب پلٹتا ہوں تو رب نے کہا جو مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب ہو اور میرے محبوب کو قریب جانے وہی میرا ہے اور اسے میری قربت ملتی ہے۔ جو محبوب کی قربت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ میرا ہے۔ اب اس میں ایک اور نکتہ میں دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ڈرائیو نہیں کی گئی اور کچھ چیزیں کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھوں میں لگ گئی کہ وہ حقیقت سے پرے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ مثلا اب آپ نے اس بات کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے، عقیدت اور عقیدہ ہم سب کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری محافل میں یہ عمومی طور پر جملہ